اسد، پاکستان کو اس سال بھی ان ممالک میں شامل کیا گیا ہے جو مکمل طور پر آزاد نہیں ہیں، یہ جہاں آزادی صورتحال پر تحفظات ہیں، اور اس بارے میں اس کے علاوہ امریکہ کے بارے میں دوسرے ممالک کی رپورٹ میں پاکستان کے حوالے سے دوسرے ممالک کی رپورٹ تو انہوں نے جاری نہیں کے علاوہ دوسرے ممالک کی رپورٹ تو انہوں نے جاری نہیں کی، لیکن پاکستان کی رپورٹ جاری کی ہے۔ امریکہ کے بارے میں ان کا یہ کہنا تھا کہ صدر ٹرمپ جو ہیں وہ امریکہ کی جمہوریت کے لیے خطرہ ہیں، اور صدر ٹرمپ کی وجہ سے، ان کی پالیسیوں کی وجہ سے نہ صرف ڈیموکریٹ امریکہ کا جو جمہوری نظام ہے اس کو خطرہ ہے، بلکہ دنیا بھر میں جو صورتحال ہے سیاسی آزادی کی اور شہری آزادی کی، اس کو بھی خطرہ ہے۔ اس کے علاوہ جو پاکستان کے حوالے سے اگر بات کی جائے تو اس کے بارے میں ہم آپ کو جو تاثرات ہیں وہ بعد میں دکھائیں گے۔ اس سے پہلے ہم دیکھتے ہیں یہ رپورٹ کہ امریکہ میں اس تحفظات کے بارے میں کیا بات کی گئی ہے۔ اپنی سالانہ رپورٹ میں فریڈم ہاؤس نے خبردار کیا ہے کہ دنیا بھر میں جمہوریت کمزور پڑ رہی ہے اور امریکہ میں صورتحال کو خاص طور پر تشویشناک قرار دیا ہے۔ آزادی سے متعلق موجودہ درجہ بندی میں امریکہ یونان، کروشیا اور منگولیا کے ساتھ کھڑا ہے اور جرمنی، فرانس اور برطانیہ سے کافی پیچھے۔ صدر ٹرمپ جمہوریت کے کلیدی محافظین پر دباؤ ڈال رہے ہیں۔ اس میں آزاد صحافت، قانون کی بالادستی، بدعنوانی کے خلاف شفافیت اور آزاد اور شفاف انتخابات شامل ہیں۔ وہ اس خیال کو پروان چڑھا رہے ہیں کہ اگر انتخابات کا نتیجہ آپ کے حق میں نہیں تو انتخابات شفاف نہیں ہیں۔ یہ امریکہ کی بنیادی اقدار ہیں جو قدامت پسند یا آزاد خیال نہیں، اور انہیں دباؤ کا سامنا ہے۔ وائٹ ہاؤس نے اس رپورٹ پر تبصرہ کرنے سے انکار کر دیا ہے۔ صدر اکثر میڈیا پر غیر منصفانہ خبریں دینے کا الزام لگاتے ہیں اور ذاتی طور پر رپورٹروں کو تنقید کا نشانہ بھی بناتے ہیں۔ میں آپ کو یہ بتا دوں کہ CNN کو شرمندہ ہونا چاہیے کہ آپ ان کے ساتھ کام کر رہے ہیں۔ آپ بدتمیز ہیں، آپ کو CNN کے ساتھ کام نہیں کرنا چاہیے۔ کچھ ماہرین کا خیال ہے کہ امریکہ کو لاحق خطرات اس لحاظ سے منفرد ہیں کہ اس میں ملک کی جمہوری روایات کی بنیاد قانون نہیں بلکہ اقدار ہیں۔ ہم دیگر ملکوں کے مقابلے میں انتہائی غیر معمولی ہیں۔ آپ جانتے ہیں کہ بہت سے ملکوں نے دوسری جنگ عظیم کے دوران اپنی جمہوریت کھو دی اور بہت ہی جدید اور مضبوط آئین کے ساتھ اسے دوبارہ تشکیل دیا، جس میں صدر کی مداخلت روک دی گئی۔ ہمارا اس وقت دار و مدار ان اقدار پر ہے اور یہ کئی برسوں سے دباؤ میں ہیں۔ ریپوچی کا کہنا ہے کہ امریکہ روایتی طور پر دوسرے ملکوں کے لیے ایک مثال رہا ہے اور اب بھی دوسروں پر بڑا اثر رکھتا ہے۔ امریکہ میں جو کچھ ہو رہا ہے دوسرے ملک سے دیکھ رہے ہیں اور وہ ہمارے لیڈروں کے رویے سے اندازے لگا رہے ہیں۔ امریکہ مسلسل دنیا کے بدترین ڈکٹیٹر کو سراہنا یہ بتاتا ہے کہ وہ جمہوریت کی اہمیت پر یقین نہیں رکھتے۔ ریپوچی اور کلائنفیلڈ یہ یقین رکھتے ہیں امریکہ کے جمہوری ادارے مضبوط ہیں، لیکن انہوں نے کانگریس کے ارکان اور عام شہریوں پر زور دیا ہے کہ وہ ان اداروں کے ساتھ کھڑے ہوں اور یہ مت سمجھیں کہ یہ ہمیشہ ایسے ہی قائم رہیں گے۔ سنڈی سین کے ساتھ وردہ خلیل، اردو VOA۔ جی سر، جس طرح ہم نے بتایا کہ فریڈم ہاؤس نے پاکستان سمیت دوسرے ممالک کی رپورٹ تو جاری نہیں کی، لیکن واشنگٹن ڈی سی میں فریڈم ہاؤس کے ریسرچ کوآرڈینیٹر سے بات کی ہے اور انہیں پاکستان کی صورتحال جاننے کی کوشش بھی کی ہے۔ ہم نے اس سال پاکستان میں جمہوری اقدار میں تنزلی کا رجحان دیکھا ہے۔ اس کی اہم وجہ جولائی میں ہونے والے الیکشنز تھے۔ ہمارے خدشات میں سے ایک وہ کوششیں ہیں جن کے ذریعے سابقہ حکومتی جماعت کی انتخابات میں حصہ لینے کی راہ میں رکاوٹ ڈالی گئی۔ آزاد میڈیا میں مداخلت بھی ہمارے خدشات کا باعث ہے۔ پاکستان میں اداروں کو مضبوط کرنے کے لیے کچھ اقدامات اٹھائے جا سکتے ہیں، جیسے اس بات کو یقینی بنانا کہ میڈیا آزادی سے کام کرے، عدلیہ مکمل آزاد ہو اور سیاست میں فوجی مداخلت نہ ہو۔ اور چونکہ رپورٹ میں پاکستان کے انتظامی نظام پر تحفظات کا اظہار کیا گیا ہے، ہم نے انتخابی اصلاحات پر کام کرنے والے تھنک ٹینک ادارے پلداد سے رابطہ کیا اور اس پر رد عمل کے لیے ان کا کہنا تھا کہ رپورٹ کی جزیات سے اختلاف تو کر سکتے ہیں، لیکن اس بات پر متفق ہیں کہ پاکستان میں جمہوریت کا معیار متاثر ہوا ہے۔ پچھلے 1.5 سال میں جو ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں وہ انفارچونیٹلی اس سے یہ تاثر پختہ ہوا ہے، اور ہمارا خیال یہ ہے کہ پاکستان میں جمہوریت کمزور ہوئی ہے، جمہوری ادارے کمزور ہوئے ہیں، اور اس کے مختلف پہلو جو جمہوریت کو مل کے کانسٹیٹیوٹ کرتے ہیں ان پہلوؤں میں تنزلی آئی ہے۔ خاص طور پہ الیکشن کی کوالٹی جو 2018 کے انتخابات تھے اس کے بارے میں بہت سے تحفظات ہیں، میڈیا کی آزادی کے بارے میں بہت سے تحفظات ہیں،
कोर्ट्स जिस तरह से कम अज़ कम अगर कहा जाए तो दूसरे इदारों की जो दायरा कार है उसमें मदाखलत कर रही थी, उसकी वजह से ये सारे मामलात मिल के और इंसानी हकूक़ के मामलात, ये सारी चीज़ें मिल के जमहूरियत का बहैसियत मजमूई मेरे ख़्याल में स्कोर कम हुआ है। और असद, फ्रीडम हाउस पाकिस्तान के हवाले से तफसीली रिपोर्ट जो है वो चंद माह में जारी करेगा। थैंक यू वर्दा।